بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 7 اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ عز و جل اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو خطر کر کے ایسی قوم لے آئے گا جو گناہوں کے بعد اپنے رب سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ باروایت مسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائے، چنانچہ نماز کی اقامت کہہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ مجھے غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب تعالی کو بہترین صورت میں دیکھا۔ چنانچہ اس نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا، میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس تھی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی کہ میں نے پہچان لی۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے کام کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نمبر 1 باجماعت نماز کے لیے چل کر جانا، نمبر 2 نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، نمبر 3 ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا، نمبر 4 درجات کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا اور جب لوگ سو رہی ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا، کچھ مانگ لے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لینا۔ میں تجھ سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسی عمل کی محبت کے سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور پھر دوسروں کو بتاؤ۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا اور یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر انکار کیا تھا، اور جنت و جہنم حق ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کر۔ مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو مرتے دم تک شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باخوری مسلم حضرت عمر حانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنا
کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا اور کہ اس ایسا جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ توبہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، چنانچہ جو شخص کسی بھی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5، نماز گناہوں کو مٹانے کا عظیم ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی اور اس سے متصل نماز کے مابین اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روایات بخاری مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5ویں نماز جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان میں آنے والا تمام گناہوں کا کفارہ سے بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ باریوت مسلم و ترمذی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے اور ان میں سے اچھے توبہ کرنے والے خطا کار ہیں۔ روایت ترمذی شریف، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو انہی صفات کے ساتھ پیدا کیے ہے، کبھی اطاعت تو کبھی معصیت، سیدھا چلتا ہے تو کبھی الٹا ہو جاتا ہے، یاد بھی کرتا ہے بھول بھی جاتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے اور ظالم بھی بن جاتا ہے۔ اس سے معصوم صرف انبیاء کرام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نو مولود کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا جو انسان فرمایا ہے، چنانچہ جو اسلام پر قائم رہا اور انبیاء کی دعوت قبول کی تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول اور گناہ معاف فرمائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ظہر عصر کی نماز کی بات ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اپنے سامنے کسی چیز کو بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کوٹے اور ہم بھی پیچھے کی جانب ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پیچھے ہو گئے، ہم بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو سیدنا عبی بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ کو نماز کے دوران ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ اس سے قبل تو نماز میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اپنی نعمتوں سمیت پیش کی گئی، میں نے اس کے انگوروں کو گچھا توڑنا چاہا تاکہ میں تمہیں دکھاؤں، اگر اس کو پکڑ لینا اور زمین و آسمان کے درمیان تمام موجودہ مخلوقات اسے کھاتی تب بھی اس میں کوئی کمی نہ ہوتی، لیکن پھر میرے اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ اسی طرح میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، جب میں نے اس کے شعلوں کی حرارت محسوس کی تو میں پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ میں نے اس سے زیادہ تعداد عورتوں کے دیکھے اور انہیں جب کسی چیز کو امیر بنایا جاتا ہے تو وہ اسے راز نہیں رکھتی، اس طرح جب سوال کرتے تو خوب اصرار کرتی ہے اور جب انہیں کوئی چیز دی جاتی تو وہ خیانت کہتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، میرے اسلامی اصلاح چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔